یہ میری بات سنیں, عورت بھی بے وفا ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں, پرسنٹیج تو مردوں کی زیادہ ہے. 90% کس نے کہا ہے آپ سے؟ 90% مرد. آپ پرسنٹیج چیک کر لیں. نہیں, عورتیں بے وفا زیادہ ہیں مجھے لگتا ہے آج کل. آئی ایم سوری ٹو سے. دیکھیں میری بات سنیں, جب ایک مرد آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے نا, وہ فلی ٹرسٹ کرتا ہے. اب اس کی وائف ہے, آپ کوئی, میں آپ کو صحیح پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ خواتین زیادہ بے, مجھے لگتا ہے 90% مرد بے وفا ہیں, 10% خواتین ہو سکتی ہیں. کہیں یہ 20 سال پہلے خواتین بہت نہیں, ادان اب ایسا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے آج کی لڑکیاں زیادہ بے وفا ہیں ایز کمپیئر ٹو مرد. اچھا, بے وفائی نہیں سمجھتی نا وہ, میری بات سنیں. تو کیا کرتی ہیں ایسا جو بے وفا ہو جاتی ہیں؟ موبائل پہ لگی نہیں ہے, کسی سے بات کر لی, کسی کو کامنٹ کا جواب. بھائی لیکن بے وفا تو نہیں ہوں گی نا اس سے. نہیں, وہ چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہیں؟ تو لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس بن کی انٹینشن کیا, وہ رک جاتی ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لیکن یار میں اس بات کو آج بھی نہیں مانتا کہ عورتیں زیادہ بے وفا ہیں. مجھے لگتا ہے مرد بے وفا زیادہ ہیں. میں اس دور کی بات کر رہی ہوں, اس دور میں مرد زیادہ بے وفا ہیں. اچھا ہاں یار. می بی. ردا اصفہانی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, السلام علیکم, کیسے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو. بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے, آج ہم سامنے ہیں اور آج آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی. پہلے تو بتائیے کہ آپ کی رائڈ اتنی رولر کوسٹر شوبز کے اندر, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کیسی رہی ہے زندگی؟ اچھا, میری شوبز کے علاوہ بھی رولر کوسٹر ہی ہے, پرسنل لائف میں بھی. ہاں ایسی ہی ہے. مطلب کچھ پتا, میری امی کہتی ہیں اتنی تمہیں تو پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے, پتہ نہیں تم کیا چیز ہو. میں کمی, میں آپ کی بیٹی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہوتا ہے, آپ کی اپنی نیچر ہوتی ہے, اپنے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں, بٹ آئی ایم ویری ہیپی ود مائی جرنی. مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے اور ہر دن ایک نئی ہوپ لے کے آتا ہے. سو اٹس گڈ. ہر دن ایک نیا دن, ہر دن ایک نئی ہوپ. ایگزیکٹلی. ڈیلی یہی ہوتا ہے. ڈیلی یہی ہوتا ہے, ہونا ہی یہی چاہیے. دیکھیں, جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا, جو لمحہ گزر گیا وہ پاسٹ ہے. تو بس یہی ہے کہ جو آپ کو اچیو کرنا ہے نا, اس کے لیے بس آپ کو ٹرائی کرتے رہنا. تو ردا, ابھی بھی جو چیزیں اچیو کرنے والی ہیں ان کے پیچھے جا رہی ہیں؟ میں اتنی ہی زور سے جا رہی ہوں جتنا پہلے دن جا رہی تھی, بلکہ شاید اس سے زیادہ اسپیڈ سے. There's a reason behind. ہاں, کیا because when I وہ موٹیویشن کیا آپ کے لیے؟ میں that's I'm telling you, ہوتا یہ ہے کہ جب اسٹارٹ کیا تھا نا, تو بڑا کیجولی چیزیں اسٹارٹ ہو گئی تھی. پہلی دفعہ میں ARY کا ڈرامہ مل گیا, چیزیں ہو گئیں, تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور اس کی قدر کا بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب گریجولی کام کرتی گئی, چیزوں کو سیکھتی گئی, پھر پتہ چلا اچھا فیم از سم تھنگ, ایکٹنگ is something and fame is something. یہ کون سی بات کی آپ نے؟ میں اس کو جاننا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو fame is something and acting something کیا ہوتا ہے؟ فیم اور ایکٹنگ ایک ہی, ایکٹنگ فیم کے ساتھ, فیم ایکٹنگ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. when I started ایسا نہیں تھا, because I was doing petty jobs, I was quite young when I started. تو اس ٹائم پہ آپ کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ پروفیشن کون سا بنانا ہے. because my father is a media person, کاظم رضا اصفہانی, very well known actor, poet, writer, ماشاء اللہ, الحمد للہ. now he is retired, but انہوں نے بڑا اچھا نام بنایا اس میڈیا میں. تو ان کے تھرو I started نا. تو اب وہی والی بات ہے کہ آپ کو اتنا نہیں ہوتا کہ اچھا یہ ایکٹنگ ہے, یہ اتنی سیریس چیز ہے. پھر آپ ٹی وی پہ آئیں گے, آپ کو لوگ ریکگنائز کریں گے, اور ARY جیسا چینل, جیو جیسے چینلس, دیٹ واز مائی لک. لیکن وہ جب چیزیں تھوڑی سی رائٹ لیفٹ ہوتی ہیں, اوبویسلی آپ کے ہمیشہ پروجیکٹس نہیں ہوتے, یا کبھی گیپ آتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, سم تھنگ از مسنگ. جو مجھے مل گیا تھا اللہ کی طرف سے وہ فیم تھا, اینڈ ناؤ آئی وانٹ اٹ بیک, اینڈ اف آئی وانٹ اٹ بیک, سو آئی ہیو ٹو ورک مور ہارڈ. اچھا, ایک بڑی بدقسمتی اس جرنی میں ہے, یہ ہمارے کام انڈسٹری میں ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 4 5 مہینے اسکرین سے اترے, ایگزیکٹلی, تو ایسا لگتا ہے کوئی چیز کھو گئی. یہ کیا سلسلہ یار, یہ کیا ہے؟ یہ مطلب آپ نے 20 سال کام کیا, 15 سال کام کیا, اور آپ 6 مہینے خالی اسکرین سے اترے, چاہے چھٹی کے لیے اترے, چاہے کام نہیں ہے. دونوں سچویشن ہو سکتی ہے. بزنس میں ایسا نہیں ہوتا. بزنس میں وہ برانڈ وہی ہوتا ہے, چاہے اس کا کام نہیں چلا, وہ زیادہ گرو کر جاتا ہے. بلکہ یہ چکر کیا ہے؟ یہ دیکھیے, پروڈکٹ یہ ہے, پروڈکٹ یہ ہے. اچھا, فیس اور پرسنالٹی, آپ کا فیس, پرسنالٹی, پلس آپ دیکھیں کمپٹیشن کتنا ٹف ہے. آپ دیکھیں نا. اچھا, اگر ہم خود بھی دیکھیں, ہمارے اپنے بھی کچھ پرسنلی کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں بڑی فیوریٹ ہوتی ہیں, کچھ دنیا سے چلے گئے, جیسے عرفان خان لیٹ. اب آپ مجھے بتائیں, وہ کتنے بڑے ایکٹر, انہوں نے کتنا سرو کیا, بٹ اب وہ اسکرین پہ نہیں ہو سکتے. کب تک یاد رکھے جائیں گے؟ آؤٹ آف سائٹ, آؤٹ آف مائنڈ. آؤٹ آف سائٹ, آؤٹ آف مائنڈ. That's how it is. اچھا, یہ پرسنل زندگی میں بھی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں میڈیا میں کچھ زیادہ ہی ہے. میڈیا میں کچھ زیادہ, مطلب آپ اسکرین آن, آپ کا گیم آن, اسکرین آف, آپ کا گیم آف. ایسے ہی ہے نا یار. یہ بڑی ان ایوری انڈسٹری نا, آپ دیکھیں نا. یا دیکھو, اگر کارپوریٹ ورلڈ میں کوئی جاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوئی برانڈ مینیجر ہے, اس نے آف لی 3 مہینے کی, واپس آتا ہے, پھر جاب پہ بیٹھ جاتا ہے. ایسے ہمارے والے سلسلے میں ذرا کوئی عجیب سلسلہ نہیں ہے, آپ کو نیا ریسٹارٹ لینا ہوتا ہے پھر سے دوبارہ, اور ریسٹارٹ لیتے لیتے بھی کافی جرکس آ جاتے ہیں, اتنے اسپیڈ بریکرز. اچھا, فیل کیا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے جو گیپ لیا ہے, اس سے مجھے یہ نقصان ہوا, میرا فیم کم ہوا, فیل کب آتا ہے آپ کو؟ اچھا, روڈ پہ نکلتے ساتھ, مال میں جاتے ساتھ ہی کہاں فیل آتا ہے؟ مجھے فیل نہیں آتا اب.
बिकॉज मैं आपको बताऊं क्यों, बिकॉज मुझे पता है कि गेम अभी मेरे हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अल्लाह ना चाहे, सी आई एम स्टिल हियर, दैट मीन्स मैंने अल्लाह ताला से ना वही वाली बात है, अभी आपने कहा ना कि एक चीज खो जाती है, वो खोने वाला सीन पता कब चलता है कि खो रही है? वो खोने वाला सीन तब पता चलता है एग्जैक्टली जब आप कहीं स्पॉट करें और आपको पहले 50 लोग आपकी तरफ आते हो, फिर 2 भी ना आए. सो इट हैपन्स. और देखें उरूज को जवाल है. हमें बीइंग एक्टर, आप आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, आप एक होस्ट हैं, एक आर्टिस्ट हैं, आप इस चीज़ को समझ, लेकिन मैं बताऊं आपको इस चीज़ को कैरी इस तरह से नहीं करना, अदरवाइज तो आपका आप डिप्रेशन में चले जाएंगे. आपकी कहते हैं ना जान है तो जहान है, बाद में इम्तिहान है. तो आप अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, आपने इस चीज़ को ऐसे लेना, अल्लाह ने मुझे वो टाइम भी तो दिया था ना. देखें एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा था ना कि कोई ऐसी सेंटेंस लिखो कि मैं खुशी में हूँ तो गम में तब्दील हो जाए, गमगीन हो तो खुशी में तब्दील हो जाए. वो क्या बात थी? ये वक्त भी गुजर जाएगा. That's the motivation. हर वक्त गुजर जाएगा. सांस है जब तक आप खड़े हैं तब तक अल्लाह ताला आपको दे रहा है ना, जब तक. हाँ देखिए, अगर आप अल्लाह ना करे बिस्तरे मर्ग पे चले गए, आप दुनिया से चले गए, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो तैयारी भी साथ साथ करनी है. लेकिन जब तक मैंने अल्लाह ताला से ना एक दुआ मांगी, या तो अल्लाह ताला आप मुझे मीडिया से मेरा दिल दिमाग हटा दें, मैं आई कैन प्रोसीड टू एनी अदर फील्ड, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम टैलेंटेड इनफ अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने मुल्क से बाहर भी जॉब्स की हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ काम करवाएं, पैसे दें, ठीक है. लेकिन क्योंकि मेरा दिल यहाँ पे, मतलब मैं हूँ यहाँ पे, इसका मतलब अभी कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है मेरा. अच्छा, पिक्चर में एंड क्या है? मतलब पिक्चर का, चले एंड नहीं कहूँगा, पिक्चर की हाइप क्या है? वो पिक्चर कौन सी है? पठान है, जवान है, क्या है? That's a very good question. आग लगी बस्ती में. आग लगी बस्ती में. क्या अच्छी फिल्म है, मैंने देखी, मुझे बड़ा मजा आया. हाँ मैं प्रीमियर पे भी गई, मैंने देखी, मुझे बड़ा मजा आया. पाकिस्तान में बननी चाहिए ऐसी मूवीज. सच अ गुड एफर्ट. नहीं बननी तो चाहिए, लेकिन उसमें आप और मैं होने चाहिए ना. आप ये चाहती हैं कि आप हो उस मूवी में? मैं बहुत जल्द होंगी, बहुत जल्द देखेंगे आप मुझे. आग लगी बस्ती पार्ट 2. maybe some other, maybe in some other project, maybe. मैंने अभी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया है. अच्छा, टूटती कब है? जब फील आता है कि यार पता नहीं मैं हूँ या नहीं, ऐसा फील आता है? नहीं, मुझे नहीं आता यार. ऐसे फील क्यों नहीं आता होगा? मुझे नहीं आता. मैं आपको बताऊं, ये उसको आए जिसको अल्लाह पे एतबार ना हो. मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रही हूँ, आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, दैट्स व्हाई मैं हूँ ना कहीं पे. आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. क्या पता कोई भी चीज टर्निंग पॉइंट हो सकती है. सचिन तेंदुलकर हो सकता है ये पॉडकास्ट ही टर्निंग पॉइंट बने और एकदम से मूवी बैठ जाए हम दोनों. मैं बिल्कुल मैं आई एम हियर. वो उनको ना, सचिन तेंदुलकर को किसी ने कहा कि आप इतनी सेंचुरीज कैसे कर लेते हैं, आप इतना स्कोर कैसे कर लेते हैं. उन्होंने कहा जब मैं शॉट खेलता हूँ ये सोच के खेलता हूँ कि पहला शॉट है. तो कभी भी विक्ट्रीज आपको अल्लाह बहुत दे, कभी भी याद ना रखें कि मैंने, मेरे अब्बू कहते हैं जब इंसान सोचता है ना कि मैं कुछ बन गया हूँ, तो उसका जवाल शुरू हो जाता है. माय फादर सेज. और बंदा बस यही सोचे कि अभी एक और स्टेप बाकी है. हाँ अभी शुरू है, ये पहला स्टेप है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत आगे जाना है. यार है, यही बड़ा मुश्किल काम है वैसे कि इतना सारा बंदा काम कर ले और बंदा सुबह उठ के बोले मुझे बहुत आगे जाना है. ये आप बड़ी, मतलब मैं उठ के बोलूं यार अभी तो शुरुआत हुई, तो बंदा सोच रहा है यार 17 18 15 साल लगा दिए यार, वो किधर गए? तो ये भूलना भी आसान काम नहीं है. ऑलमोस्ट 13 years दैट आई एम हियर. लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, मुझे ना बड़ा अल्लाह ताला से हमेशा मैं इस चीज़ पे, स्टार्टिंग में देखें लोग छोटे चैनल से स्टार्ट करते हैं, एक बात है, छोटे कैरेक्टर से. आई स्टार्टेड फ्रॉम ARY, आई स्टार्टेड फ्रॉम लीड, ठीक है ना, अच्छे कैरेक्टर से, अच्छे काम से, अच्छे नाम से. अदा करूं. देखें जब मुझे हर टाइम पे आप ग्रूम होते हैं, बाद में आपकी एक्टिंग स्किल्स. एक टाइम था जब आई थी, आप यकीन करें अदनान, ये भी नहीं पता होता था कैमरे में देखना है या आर्टिस्ट को देखना है, मार्क पे कैसे खड़े होना, यूं खड़ी होती थी, वो कहते थे भाई पाँव पे खड़ी हो जाओ. तो एक वो टाइम था ना, सीखा ना काम के साथ, लोगों से सीखा, सीनियर से सीखा, कोशिश कर. तो आप उस चीज़ को आप सोचें कि अल्लाह ने आपको उस टाइम पे वो चीज़ दी जब आप एलिजिबल भी नहीं थे. जब आप थोड़े बहुत एलिजिबल हैं तो वो क्यों नहीं देगा? अरे पॉइंट, There's a point. ये जो इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी वाइब जो है जी, ये कैसे लेकर आती है? ये नजर आ रही है मुझे. बहुत अच्छा सवाल है. दुरूद पाक की कसरत. क्योंकि देखें हम सब एक्टर्स हैं लेकिन हम मुसलमान हैं. पहले हम मुसलमान हैं. देखें आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी आप करते हो, आपकी नमाज हो, वो आपकी कब्र में आपकी साथी कोई नहीं आएगा, न माँ न बाप कोई नहीं आएगा. दूसरा दुरूद पाक की कसरत, उससे पॉजिटिविटी और कामनेस बहुत आती है. बिकॉज जाहिर है जिस तरह का हमारा काम है, आपकी मूड स्विंग्स भी होते हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे फॉर एग्जाम्पल, या आपको शूट पे किसी की बात भी हो जाता है, या फिर आपकी सुबह सुबह तबीयत खराब है, बाल खींच रहे हैं, ब्लो ड्रायर हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव. बुला के बिठा रहे होते हैं लंबा लंबा. मतलब सुबह बुलाया तो शाम में एक शूट है, तो सुबह से क्यों बुलाया भाई, शाम में बुला लो. एग्जैक्टली. बट उनका कोई और प्लान होता है, हो सकता है उनको लगता है कि किसी शॉट में ज़रूरत है. सो वो पॉजिटिविटी आपकी जो है ना, मुझे लगता है कि जितनी हो उतना ज़रूरी है.
किसी भी चीज़ से हाइपर नहीं होना चाहिए. होती है हाइपर होने वाली बात है, हाँ सीन में हाइपर हो जाए, आप वहाँ पे जहाँ पे एनर्जी चाहिए वहाँ पे दे दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है कि मतलब थोड़ी सी जिंदगी अच्छे से गुजार. अच्छा, जब कभी एक्टिंग करती हैं कोई ऐसा सीन होता है जो कि रियल लाइफ से आपके कॉन्ट्राडिक्ट करता है, नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो वो जाने के बाद थोड़ा होता है उसका एक ऑरा आया होता है सीन का? और आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल. अरे क्विट करने के बाद तो बटन ऑफ हो गया ना? बटन ऑफ नहीं होता, बिकॉज इट्स माइंड गेम ना, इट्स योर माइंड जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है. हाँ नहीं बटन ऑफ नहीं होता. और आप रियल एक्टिंग करनी है. हाँ, बिल्कुल वो एक्टिंग करनी जो लोग देखना चाहते हैं. अब तो और कहानी एक्टिंग लोग नहीं देखना चाहते, अब देखना चाहते हैं कि लगना चाहिए रियल है. हाँ, जस्ट लाइक इमरान हाशमी. आपने उनकी हमारी अधूरी कहानी देखी? उसके बाद से वो मेरे ऑल अधूरी कहानी पूरा का पूरा अपना एम्पायर एक लड़की के चक्कर में ठुकवा देता है. मेरा मकसद ये है कि यार ये मत करना मर्दों. लड़के ऐसे हैं, नहीं लड़के ऐसे नहीं होने चाहिए. नहीं लॉयल्टी नहीं है, उसने बर्बादी कर दी, पूरा बिजनेस बर्बाद कर दी लड़की के चक्कर में. उसकी शादी हुई, जिसका बच्चा था उसका हस्बैंड जरा खराब रहा. ही वाज इन लव ना. और आखिर में फूल लेने जाता है लड़की के चक्कर में और बम से पड़ जाता है. भाई वो लड़की तो रह गई ना पीछे. अच्छा वो भी मर जाती है बाद में. सुधाता पता नहीं क्या नाम था उसका. तो बात ये है कि वो जिस तरह एक्टिंग करते हैं, उसके गाने आपको याद है? मुझे गाने याद है. लोग बोलेंगे यार इंडियन बातें करें, लेकिन हमें इंडियन से नफरत है. लेकिन अगर मूवीज तो वो तो काम है ना, लेकिन वो तो जैसे हमारी जंगें अच्छी होती हैं, हम जंगों में जीतते हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छी है. पाकिस्तान की आर्मी इज द बेस्ट. नहीं हमारी जंगें ही बहुत अच्छी है. हमारा मैच उनको देते हैं, क्रिकेट मैच हम उनको देते हैं कि वो जीत जाए कभी, और मूवीज उनको डांस वो लोग जीत जाए, आइटम सॉन्ग में तुम लोग जीत जाओ. लेकिन भाई जंग के मुकाबले में अगर आओगे ना तो यार हम वहां फिर आपको इग्नोर. एग्जैक्टली. नहीं पाकिस्तान आर्मी जिस तरह काम कर रही है. अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं. उसके जो गाने आपको याद है? मुझे याद है. एक तो हमारी अधूरी कहानी, एग्जैक्टली, और दूसरा कौन सा था? हंसी बन गए. हाँ, वो थोड़ा गुनगुनाए ना जरा. आपको भी पसंद है उस मूवी के गाने, बट आपको मेरे साथ मुझे वो लड़की का वर्जन सुनना है. कौन सा वाला? वो जो लड़की गाती है इसी हंसी वाले के. इसमें दो वर्जन है, एक मर्द वर्जन भी है, एक औरत वर्जन भी है. तो लड़की जो मूवी में तो लड़के वाला है ना. जरा गुनगुना है, अब इतना बीच में आई है. ठीक है, तो मुझे अच्छा नहीं हो तो काट दूंगा, अच्छा हो तो छोड़ दूंगा. नहीं वो तो देखिए, हर आर्टिस्ट जो है ना, मैं आपको एक आज सीक्रेट बताऊं, हर आर्टिस्ट गाना गाना चाहता है. अच्छा, हर आर्टिस्ट जो एक्सप्रेशन. अच्छा, इजाज भाई ना गा लें कहीं. इजाज असलम क्या पता वो अच्छा गाता. असल में इजाज भाई की जरा वो बहुत एक्सपीरियंस है ना डेट्स के ऊपर. सॉरी, वो डेट्स वो वाली डेट्स. जी खजूर वाली डेट्स. खजूर वाली डेट्स. अच्छा आप मेरे साथ गा रहे हैं? जी आप शुरू करें. ठीक है. हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमान मेरी ज़मीं बन गए हो. हाँ हम बदलने लगे, गिरने संवरने लगे, जब से है जाना तुझे तेरी ओर बढ़ने लगे. हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे. हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम मेरे इश्क की सरज़मीं बन गए. यार that's my favorite movie. क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया. Very nice. ब्यूटीफुल यार, ये सिंग वेरी. मार दिया भाई, तुमने मार दिया. क्या छेड़ दिया. अच्छा जी, अभी हम गाना गा रहे हैं, लोग जज करेंगे. वकील तो करते ही लोग आजकल जज करते हैं. तो जज करने को आप किस तरह देखती हैं कि यार बड़ी बकवास आवाज है रिदा की और अदनान की, हम तो ऐसी मस्ती में गा रहे हैं. वो यही कहेंगे वैसे. हाँ, तो ये क्या है, कहना भी चाहिए वैसे. We are not singers. हाँ, we are not singer. हम तो सिर्फ हम उन वर्डों को एंजॉय हम उसको फील करते हैं. क्या खूब रब ने कहा, बिन मांगे इतना दिया. बिन मांगे इतना दिया. तो ये जज करने को आप किस तरह देखती हैं कि दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोग कोई काम कर रहे हैं, अपना वाइब ले रहे हैं, अपनी मस्ती ले रहे हैं. एग्जैक्टली. खावा जज करना लोग शुरू करते हैं. इसको आप कैसे बंद करें, क्या करें? अब मैं आपको इस पे एक कॉल, पूरा दिन लोग जज करते होंगे. हाँ, मैं एक कॉल सुनाती हूँ आपको. कॉल मौला अली अलैहिस्सलाम. मौला ने फरमाया कि एक सफ़ेद चादर है, उस पर एक मक्खी बैठ जाए. कुछ को सफेद चादर नजर आएगी, कुछ को सिर्फ मक्खी नजर आएगी. बात ये है कि जो आप जज कर रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. अब आपकी मर्जी है कि आपने मक्खी देखनी है या पूरी सफेद चादर देखनी है. इधर प्रॉब्लम ये रही है हमारे लोगों में, हम सब के सब मक्खियां ही देख रहे हैं. अगर हमें सफेद पूरी चादर नजर ना आई तो ये गलती उसकी नहीं है, ज़र्फ का मसला. ये ज़र्फ का मसला. और ये ज़र्फ लेस लोग हो गए थोड़े. मुरव्वत किधर जा रही है? हमारे जंजी भी आ रहे हैं पीछे से. ये मुरव्वत, लिहाज, तमीज. मैं आपसे को अच्छा करूं
آپ مجھے بولے میں بولوں یار میں نے آپ سے اتنا اچھا کیا, بولے تو کیوں کیا بھائی, میں نے بولا تھا اچھا کریں. ایگزیکٹلی یہ دیکھا آپ نے آج کل نیا جواب مل رہا ہے. یہ آج کل نیا اگر کوئی کسی کو بولتا ہے یار دیکھو میں تمہارے کتنا اچھا کیا, تو بولتے ہیں ایکسکیوز می ڈیڈ آئی آسک یو, ڈیڈ آئی آسک یو. ایگزیکٹلی. اچھا آج کل تو نیا ہے نا جی. فار ایگزامپل میں سینئر ہوں, اب میرے سامنے کوئی میرا سینئر ہے, اب وہ آئے, اب میں شوٹ پہ, یار آپ اپنے گھر سے یہی لے کے آئے, سوری ٹو سے, بندہ کہتا ہے السلام علیکم کیا حال ہے, مطلب کوئی ٹھیک ہے آپ نہ کھڑے اٹھ کے آپ موبائل تو چھوڑ دیں ایٹ لیسٹ, مطلب یہ اور موبائل میں اس وقت یا وہ گیم کھیل رہے ہوں گے اور یا کسی گروپ میں اندر ہے ہائی ہاؤ آر یو واٹس ایپ چل رہا, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ مجھ سے زیادہ بزی کوئی انسان نہیں ہے. اس کے بعد وہ ٹیبل پہ وہ جوتوں سمیت پاؤں رکھے ہوتے ہیں, اور مطلب سی آئی ہیو نو پرابلم رسپیکٹ. جیسے آپ اچھا وہ ایک بات بتاؤں, وہ یوزولی گھر میں بھی رسپیکٹ نہیں کرتے کسی کی. That's what I'm saying. اما ابا آتے ہیں نا تو باپ کو بولتے ہیں ہاں جی آگے واپس آپ, اب مطلب ہاں جی واپس بھی آپ نے زیادہ بول دیا, ابا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ جواب بھی نہیں دے رہے ہوتے, ابا کہتے بیٹا سن لو میں کچھ کہہ رہا ہوں, اللہ معاف کرے. تو کہاں جا رہا ہے مسئلہ, یہ مسئلہ بہت خراب چلیں مان لیتے ہیں جو ابھی ینگ جنریشن آ رہی تھوڑی سی لحاظ پروف ہے. نہیں ینگ کے علاوہ کچھ ایسے پیچھے والے بھی کچھ, جو نیچے سے اور الفا آ رہے ہیں, جو نیچے سے اور جو چھوٹی جنریشن ہے جن زی کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیا کریں گے, وہ کیا, اور اچھا مزید وہ کیا کریں گے جن کے بزرگ ہم ہوں گے. یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا, مطلب ہم کیا بتائیں گے, ہم راتوں کو جاگتے تھے ایک دوسرے کو ریلز شیئر کرتے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بھی تو کچھ نہیں کر رہے نا, ایک بات ہے. اچھا ہم مزے کی بات اپنی ریس میں لگے ہوئے ہیں, کسی کے مائنڈ میں یہ ہے ہی نہیں ہے نا کہ پیچھے کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم اپنے لیے نہیں کچھ چیزیں صحیح کر پا رہے. نہیں اس وقت معاملات اتنے برے نہیں ہیں, کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں نا. اگر میں سوچوں جنگی ماحول ہے, اس وقت پیٹرول ہے نہیں بھائی, ابھی گورنمنٹ سوچی لاک ڈاؤن لگا دیں, تو ایک طرف لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, ہاں پھر سے منی لاک ڈاؤن لگ رہے ہیں کہ گھروں سے مت نکلو, اور گورنمنٹ کی بھی وہ کر رہے ہیں گاڑیوں کے اوپر تاکہ فیول کم سے کم لگے. اس وقت تو یہ حالات لگے آپ کے پاس کھانے اور پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, تو اس وقت ہم یہ کیا سوچیں کہ ہماری جنریشن کیا کری, اور جنریشن رات کو کسی چائے والے کیفے بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ گھر کو کاروبار جو میرا کھڑا ہوا وہ کیسے پورا کریں. ایگزیکٹلی 20 روپے کے چائے کے کپ, 20 روپے کی چائے کپ, 10 فینگس. کیا ہوگا یار, یہ بہت کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ, ردا نہیں سمجھ آ رہا کس طرف جا رہے ہیں. اور ایون آپ والی بات, اب دیکھیں نا جنگ میں تو خدا نخواستہ پھر ملک کتنا پیچھے چلا جاتا ہے, لیکن اب اٹس آل اوور دا ورلڈ نا, اب یہ اٹس ناٹ اونلی فار پاکستان. اچھا اب تو ہم جنگ میں نہیں ہیں, لیکن جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پہ ڈائریکٹلی مرتب ہیں. ایسے ہی ہے, اور ہماری بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ افغانستان ایک طرف سے, ایک طرف سے انڈیا ہے, ایک طرف سے ہمارے پاس سمندر ہے, اور آخری آپ کے پاس بچا ایران. تو آپ کے چاروں طرف لوگ ہی لوگ ہیں. چائنا آپ کا دوست ہے لیکن وہ دوستی رہے اللہ کرے, کئی دوست ہے نا. یو سی مطلب پاکستان آرمی اتنا کر رہی ہے, عدنان آپ یقین کریں یہ لوگ نہیں اگر بارڈرز پہ اس طرح لڑ رہے ہوں, نہیں یہ بارڈر پہ نہیں ہوتے تو اندر آ چکے ہوتے, اندر ہم یہ سکون کی نہیں, آپ کے اندر آ کے کھا چکے ہوتے. ہمارا وہی والا آپ نے بڑی اچھی بات کی نا, ہم تھینک لیس لوگ ہیں, اپریشیٹ کرنا تو دور کی بات, ہم گردانتے بھی نہیں ہے نا کسی کو, مطلب ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. یار ذرا پتہ چلے نا آپ والی بات, ذرا یہ چھوڑ دیں بارڈر, کیا ان کے گھر بار نہیں ہے, وہ اپنے شادیاں بیویاں بچے ماں باپ ذرا 2.5 گھنٹے پھریں ذرا شہر میں ان کا جوتا پہن کے, ان کو لگ پتا جائے کہ اس فوجی کے جوتے میں کتنی تکلیف ہے, وہ صرف اس لیے پہن کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ سکون سے آرام سے گھر میں اسی لگا کے لیٹے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے آپ پورے پاکستان چلا رہے ہیں کہ یار اگر ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا. اچھا, اور پھر اس پہ آپ اگر کسی کو شکریہ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے اچھی بات نہیں کر سکتے, ہم الٹا بری بات, ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب تمہارے لیے وہاں سے ایک پینسل بم پھوڑتا ہے انڈیا تو پھر آپ کہتے ہو پاک فوج زندہ باد میں بچاؤ, پھر چیخیں نکلتی ہیں. ایگزیکٹلی, پھر چیخیں نکلتی ہیں. تو میری جان میں کہہ رہا ہوں سب تو ایسے نہیں, سب برے نہیں ہیں, لیکن جو برے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھے ہو جائیں. سے پہلے شکوہ نہ کرو, انسان سے جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے, تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو رب کو بھول سکتا ہے. تو ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں کیا دے گا, کیا بات ہے. اچھا یہ تو ہوئی جنگی صورتحال انڈیا پاکستان کی. یہ جو ہمارے میڈیا میں جنگ لگی ہوئی, یہ تو نیور اینڈنگ, یہ جو فضا کی جنگ لگی ہوئی, نادیہ کے ساتھ نادیہ کی لگی, جمیلہ کے ساتھ جمیلہ کی لگی, رضا کے ساتھ رضا کی لگی, فیصل کا, تو یہ اس کا کیا کریں گے, ہانیہ کی لگی عدنان کے ساتھ, یہ اس کا کیا کریں گے. اس کو صرف انجوائے کریں, اس کو صرف انجوائے کیسے انجوائے کریں بس. یار ایسے نہیں ہونے چاہیے, کچھ بھی کہہ رہا کہتا ہے. پورا رمضان جنگی صورتحال, آئی نو پورے رمضان میں آپس میں جویریہ لڑ رہی ہے, فلانا ادھر سے کچھ کہہ رہا ہے, ادھر سے وہ کچھ کہہ رہا ہے, فضیلہ قاضی کچھ کہہ رہی ہے, فات مصطفیٰ نے کہہ دیا, عدنان فیصل نے کہہ دیا, فیصل قریشی نے کہہ دیا. عدنان ایک بات ہے, یہ چیزیں رمضان میں کرنے والی تھی نہیں, اگلے کہیں گے یہ کس قسم کے مسلمز ہیں. اس رمضان میں بڑا گرم رمضان چلا ہے, مطلب رمضان تو اس دفعہ, اچھا رمضان نے بھی کیا کیا, رمضان فاسٹ نکل گیا. رمضان نے اس دفعہ کے رمضان سب سے فاسٹسٹ گزرنے والے رمضان تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے لگا مجھے فیل ہوا, میں نے کم سے کم 10 رمضان یاد ہوں گے پچھلے 10 سال کے. اس 10 سال رمضان کے اندر جو یہ رمضان گزرا ہے نا, یہ پلک جھپکتے گزرا, یہ 30 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا. نہیں پتہ چلا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم, آئے اور گئے.
ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یار 10 روزے نکل گئے, 5 روزے نکل گئے, اس دفعہ یہ بھی پتہ نہیں چلا وہ 10 روزے کب نکلے, 5 روزے نکلے, اس دفعہ یہ لگا چاند رات آ گئی. کمال ہو گیا یار. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل کیسے ہوا. اور سوچیں یہ رمضان جیسا گزرا ہے ویسے ہمارے روز سال گزر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا, اور ہم صرف غیبت میں اور جج کرنے میں گزار رہے ہیں کہ کیسے میں ردا کو جج کروں, ردا مجھے جج کرے. پورے سال ہمارے نکلتے جا رہے ہیں. اور وہ جو ایک مہینہ ہمارا تھوڑا بیٹرمنٹ کا, امپروومنٹ کا تھا, وہ بھی ہم نے اس میں نکال دیا. تو یہ لمحہ فکری ہے. دوسری بات, میں ابھی جیسے آپ نے کہا نا لوگ جج کرتے ہیں, میں صرف ایک بات سوچتی ہوں, اگر مجھے لگتا ہے آپ کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے ماشاء اللہ, FHM کے بارے میں لوگ انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں, سو آپ کو بھی میں اس پہ مبارکباد دوں گی, آپ کی پوری ٹیم کو, کہ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے اچھی بات جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے کی بھی اصلاح ہو گئی, آپ کی وہاں پہ کامیابی, کوشش پوری جا رہی ہے. بالکل الحمدللہ. میں صرف ایک چیز کہتی ہوں, 1 سیکنڈ کا کامنٹ کرنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے, کوئی پتہ نہیں اس سے کس ٹراما میں چلا جائے, آپ کا کیا جا رہا ہے. یہ ایسی مثالیں, آپ کھانا لا کے رکھے میرے آگے, اب آپ نے کھانا بنایا ہوگا یہ سوچ کے کہ یار ردا کو بہت اچھا لگے گا, میں نے 2 گھنٹے کچن میں لگائے, میں کہہ دوں جی نمک کم ہے, یار نہیں بولو بہت اچھا ہے, اس کے وہ 2 گھنٹے دیکھ لو, اس کی وہ ایفرٹ دیکھ لو. اچھا یہاں تو یہ بات بھی بالکل ایک اچھی بات, ایک اچھا کامنٹ, میں ہمیشہ کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ, اچھی بات ہے کہ ردا میں کہتا ہوں اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو میرے بارے میں آپ دے دیں, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں گا. ہم گالیوں سے پرہیز کریں. اب پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, بدتمیزی. پہلے ہوتا تھا کہ بولتے ہوئے گالی دینے میں ڈر لگتا تھا, اب تو لکھتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں گالیاں. ابھی ریسنٹلی ہم نے صرف بابر اعظم کے بارے میں ایک بات ہو گئی, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ یہ پرفارم اچھا نہیں کر پا رہے تو ان کو کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے ساروں کو. اس پہ جو مجھے میری پکچرز پہ, پرسنل پکچرز پہ, یہاں تک کہ ایک میں نے ریل بنائی تھی ایک خاتون کے حوالے سے, ایک ایموشنل ریل تھی, اس پہ بھی گالیاں لوگوں نے لکھی ہیں پراپر. بابر اعظم کے فینس نے گالیاں, وہ ہمارے کون لوگ ہیں, وہ انڈین نہیں ہیں, وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جس نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا. اچھا دیکھیں, وین اٹ کمز ٹو کرکٹ میں ایک بات ضرور بولوں گی, اس لیے نہیں کہ آئی ایم سٹنگ ہیئر. دیکھیں کرکٹ ایک انٹرنیشنل لیول پہ چیز ہے, پاکستان کی عزت ہے, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جیسے بینگ آرٹسٹ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر میں کچھ اللہ نہ کرے کچھ بلو دا بیلٹ کوئی ڈریسنگ کرتی ہوں, لوگ یہ نہیں بولیں گے, وہ کہیں گے پاکستانی لڑکی نے یہ پہنا, مسلمان لڑکی نے, آ گئی ذمہ داری. ایک بات, چلو یہ تو ہو گئی پرسنل بات. کرکٹ کی اگر آپ نے بات کی تو آپ نے کیا غلط بات کیا, مجھے یہ بتائیں. کرکٹ میرا بھائی, میں ایک بات بتاؤں, میرا بھائی ہے, وہ ابھی پاکستان میں نہیں ہوتا, وہ بچہ مطلب میرا بھائی جو نا, وہ دیکھا تکیے میں منہ دے دے کے 3 گھنٹے روتا تھا پاکستان ہار جائے. یہ لوگوں کا حال ہے کرکٹ کو لے کے. اور خاص طور پہ جب پڑوسی ملک کی بات آتی ہے, انڈیا کی بات آتی ہے, ہمارا دل جو ہے نا وہ ہل جاتا پورا, کیونکہ ہم جنگوں میں جیتتے ہیں ان سے, ہم ہر چیز میں جیتتے ہیں. لیکن جب ہم ہارتے ہیں نا, اور اس کے بعد ہم یہ بھی نہیں بول سکتے, ہم یہ بھی نہیں بول سکتے ان لوگوں کے لیے کہ بھائی یا تو ٹھیک ہو جاؤ یا چھوڑ دو. تو کیا بولیں گے, اور بس یہ کہتے ہیں بھی مت بولو. اور اگر آپ یہ بولیں گے تو آپ کو ڈائریکٹلی, آپ میری ساری انسٹاگرام پکچرز دیکھیں, ڈائریکٹلی گالیاں دیتے ہیں آپ کو. میں ایک بات بولوں, اٹ ہرٹس, اٹ ریئلی ڈز, بٹ آئی ول سے ون تھنگ ٹو یو, اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ لوگ آپ کے پیچھے بات کر رہے ہیں, سو اللہ کا شکر ہے, الحمد للہ. سی دا پازیٹیوٹی آن یور فیس, اپنی اسمائل دیکھیں, آپ اپنی باتیں دیکھیں, آپ اپنی رسپیکٹ کا لیول دیکھیں. اس ٹیم میں موسٹلی لڑکیاں میں دیکھ رہی ہوں, گھر والی بچیاں میں دیکھ رہی ہوں, ماحول دیکھ رہی ہوں. تو اگر آپ دیکھیں, یو آر دا باس نا, اگر آپ کا یہ ماحول نہ ہو تو کون آئے گا؟ کوئی نہیں رکے گا. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں یہ وہ لڑکی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ایک غلط بات کی, غلط بات تو چھوڑیں, اگر آنکھوں کی ہراسمنٹ, آنکھوں کی گندگی بھی کی تو 1 سیکنڈ میں ریزائن دے دیں گے اور آپ کو باہر جا کے آپ کو بھاجا بجا دیں گے. یہ وہ 9 to 5 والی بچیاں جو گھروں سے کام کرنے آئی ہوئی ہیں. اچھا یہ واریئرز ہیں, واریئرز. اچھا میں بتاؤں عدنان, ہمارا میڈیا بھی بہت اچھا ہے اس چیز کو لے کے. مجھے لگتا ہے ہم لوگ شوٹس پہ 12 14 20 گھنٹے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم گھر سے نکل کے گھر آئیں, میک اپ ہوا, میک اپ آرٹسٹ نے میک اپ, اور وہ ہماری پتہ ہے کبھی کبھی اپنی جاب سے ہٹ کے, کوئی کسی نے دیکھا سر میں درد ہے, سر دبا دیا, مساج, وہ ان کا جاب نہیں ہے, بٹ ہم اس کے لیے ان کو کچھ نہیں دے رہے. بٹ اٹس آل دا ریسپیکٹ, اٹس آل دا کیئر. ایک لڑکی جو کام کرنے کی نکلتی ہے نا, اس کو ایک ہی چیز چاہیے, رسپیکٹ. اس کو رسپیکٹ دے دو, وہ آپ کو چینج کر کے دکھا دی پوری دنیا چینج. آئی نو, لڑکی بھی لڑکا بھی. مجھے تو لگتا ہے کہ لڑکوں کو بھی, پہلی بات پھر وہی بات آئے گی کہ ریلیجن کو ہم بیچ میں ہر چیز میں, لیکن اگر آپ اسلام میں دیکھیں مرد کو فوقیت ہے. اچھا چلو وہ بھی نہ دیکھو آپ, اب یہ یہاں پہ دوسری بحث چڑھ جائے گی, مجھے پتا ہے نا لوگ باتوں کیسے, بٹ دا تھنگ از, آپ وہ اللہ نے ایک چیز پہ فوقیت جب دے دی نا, اس کو پتہ ہے نیچر, آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, آپ اس کے مد مقابل نہیں کھڑے ہو سکتے. ہاں آپ اپنی جرنی بنائیں, آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, اپنے کندھوں پہ چیزوں کو کریں. میں خود سیلف میڈ ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن یہ چیزیں برابری کرنا, یہ کرنا کہ یار وہ لڑکا ہے اس سے کمپٹیشن, آپ نہیں کر پاؤ گے. مت کرو, اپنی جرنی لڑو, اس کو اللہ نے وہ مقام دیا, اللہ نے اس کو آپ کا محافظ بنایا. چلو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی نہ سوچو, ویسے جنرلی سوچ لو یار کہ آپ کا باپ ہے,
फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ द फैमिली, आपका शौहर है हेड ऑफ द फैमिली, आपका भाई है. इवन मैं आज भी, अदनान, लोग कहेंगे कि अपने बारे में, लेकिन मैं तो अपने घर आई हूँ, ठीक है, आपने मुझे ऐसे बुलाया जैसे मैं अपने घर पे आई हूँ, ठीक है. तो मैं तो एक चीज़ बोलूँगी कि आज भी मैं 12 बजते हैं ना तो मैं सबको बोलती हूँ यार आई हैव टू बी एट होम. मेरे अब्बू घर पे हैं, वो मेरे वालिद, अल्लाह उनको सलामत रखे, जिन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कितने बजे आए. तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है? एक इंसान अगर मुझे नहीं कह रहा, मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ओहो, क्या बात है. ही इज़ अ हार्ट पेशेंट. उनको ये होगा कहीं ना कहीं यार हालात ख़राब है, मेरी बच्ची घर नहीं आई, वो मुझे कॉल्स कर लेंगे. मैं वो नौबत ही कि हाँ अगर मैं शूट पे हूँ वो मेरी मजबूरी है, लेकिन अगर मैं बिला वजह में फ्रेंड्स में बैठना, क्यों, मेरा एक टाइम है, आई हैव टू बी एट होम एट 12, क्योंकि मेरे घर का एक सिस्टम है. सो अपनी बाउंड्रीज आप खुद बनाते हैं, you know? ये वाली चीज़. एक बात है, कभी इतना अच्छे से आपने जिंदगी गुजारी, कोई कंट्रोवर्सी आपकी नहीं आई, कोई गलत बात नहीं आई, ये सब कुछ करने के पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या रखा जहन में कि यार कोई चीज़ गलत ना हो जाए? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में भी, खासकर पाकिस्तान में भी, लड़की के लिए बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है. बहुत आपने अच्छा सवाल किया है और थैंक यू. लोग इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे और ये मेरे दिल को लगा है, मैं इसका ज़रूर जवाब देना चाहूँगी. मोटिवेशन है मेरे लिए, ये लफ्ज़ नहीं है, ये रिश्ता नहीं है. मेरे लिए मेरी माँ ऐसी है, मैं कहती हूँ मुझसे दुनिया रूठ जाए, मेरी माँ ना नाराज़, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती. दुनिया रूठ जाए, दुनिया जाए, सालो याद रखो कितनी बड़ी बात बोली, दुनिया इधर उधर हो जाए, माँ इधर उधर ना हो. अच्छा, उसका रीज़न ये कि अब्बू मेरे ना, वो ही इज़ अ मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, हैरी पॉटर उर्दू में ट्रांसलेट की पाकिस्तान में मेरे फादर ने की, काजिम रज़ा इस्फानी साहब ने. लोग उस तरह नहीं उनको ट्रिब्यूट देते, मैं देती हूँ. बहुत प्यारे एक्टर, बहुत डिजर्व करते हैं. ही डिजर्व्स. अच्छा अदनान, उन्होंने ना, ही इज़ मोर लाइक होता है ना, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, पारे, मैं उनको पारे कहती हूँ. उन्होंने मुझे कभी याद नहीं है कि डांटा भी हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बढ़ गई. लेकिन मेरी अम्मी वो स्ट्रिक्टनेस नहीं करती. उनका अगर ज़रा सा भी मूड ऑफ है ना, मुझे आप शूट पे कुछ भी, मुझसे आप पहाड़ तोड़वा लें, मुझे कोई मसला नहीं. मैं घर आई हूँ, मेरी अम्मा का मूड ऑफ है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या चाहे मैं उसका रीज़न नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए मुझे, बिल्कुल. और तो मोटिवेशन ये है कि मैं कुछ करूँगी इनको. मैं 10 बजे के बाद फ़ोन हाथ में नहीं उठाती कि यार अम्मी जाग रही होंगी, अम्मी बोलेंगी फ़ोन यूज़ करिए, सो नहीं रही. अच्छा, उनको प्रॉब्लम फ़ोन यूज़ करने से नहीं है, इट कम्स टू माई हेल्थ ना. उनको लगता है कि ये जागेगी, इसको प्रॉब्लम होगा, इसका लाइफ स्टाइल डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, तबीयत ख़राब होगी. तो ये कहने की बातें नहीं होती, मतलब मुझे ये चीज़ मेरे माइंड में होती है कि इनको प्रॉब्लम ना हो, बस ये खुश रहें. देखिए, अगर आप माँ बाप की कोशिश देख रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका साथ दे रहे होते हैं. अच्छा अदनान, पता है मैं एक बात बोलूँ, ये लोगों को लगता होगा कि लोग बैठ के बोल रहे हैं पेरेंट्स नहीं, इट्स अबाउट योर कनेक्शन. आपका उनसे कनेक्शन कैसे, ये चीज़. जैसे मैंने अपने अब्बू को ना, मैं 8 साल की थी तब से वो हार्ट पेशेंट है, बीमार देखा, लेकिन मेरी अम्मी ज़रा सा भी बीमार हो जाए ना, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब्बू को तो मैं उस चीज़ के साथ बड़ी हो गई ना, ऑब्वियसली उनके साथ. लेकिन अम्मी का अगर कुछ हो तो मैं कहती हूँ कि इनको, हालांकि दुनिया में जो आए हैं सारी चीज़ें होनी है, लेकिन मेरी मोटिवेशन ये है कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, बाकी सब ठीक है. आप मुझसे राजी है, नहीं है, कोई मसला नहीं. फैमिली में आपके कौन कौन लोग हैं? मेरे अब्बू हैं, मेरी अम्मी है, मेरे एक भाई हैं, वो लाहौर में होते हैं, एक मेरा छोटा भाई है वो यूएसए में होता है. भाई मेरा मैरिड है, उसकी 2 बेटियां हैं. जैसे भाई मैरिड हुआ जी, तो कभी आपने इस तरफ ध्यान दिया? नहीं, मेरी तो होके खत्म हो गई ना. अच्छा, एक दफा मेरी तो होके खत्म हो गई. तो आगे तो ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं होता, ये न्यू नॉर्मल है. जी. तो आगे प्लान क्या है? इंसान कैसा होना चाहिए? इंसान होना चाहिए. I love this system. मर्दों के लिए मैं तुम सबसे कह दूं, तुम लोग और कुछ मत करो, तुम लोग सिर्फ हम सब इंसान के बच्चे बन जाए, लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं. हमारा प्रॉब्लम ये है, हम पूरे इंसान नहीं बन पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हम करते रहते हैं. तो गड़बड़ किए बगैर इंसान का बच्चा मिल जाए, बस. हाँ यार, औरत कितनी छोटी सी डिमांड होती है, छोटी सी डिमांड, क्यों कहती है भाई इंसान बन जाओ, बस इंसान बन जाओ, बस ऐसे ही है. तो ये कि वही मैं सब कुछ दूंगी तुम्हें. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा, औरत में बताऊं, औरत बाय डिफॉल्ट ऐसी होती है, इट्स नॉट, ये अल्लाह ताला ने बनाया वो सिस्टम वैसा है कि अगर आप उस, ठीक है, किसी भी बहुत ही अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, मतलब झोपड़ी की भी हो, घर की हो, महल की हो, उसको आप रिस्पेक्ट दें, बस वो आपके साथ सही चलेगी. वो फिर आउट ऑफ द वे जाके भी कर लेगी चीज़ है. उसको एक चीज़ उसके माइंड में होती है. आज मैं ये सारी लड़कियों को, इवन जेंजी को भी, मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी, घर बनाओ नहीं, बनाओ तो फिर बनाओ, आखिरी हद तक जाओ. और अगर अल्लाह ना करे फिर भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, तो फिर अल्लाह ने भी आपको ऑप्शन दिया कि आप अपार्ट. इस्लाम में ऑप्शन है, कानून में ऑप्शन है, लेकिन आपको अपनी कोशिश पूरी करनी पूरी. अच्छा, आपने अपनी पूरी कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह एंड तक. अच्छा अदनान, मैं ना अपने हर रिलेशन में ऐसी हूँ. मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो एक वो रिलेशन होता है ना, ये तो रिलेशन हम खुद बनाते हैं ना. एक रिलेशन माँ बाप का जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया, वो दिल का. यहाँ तो हमें बनाना ही पड़ता है. यहाँ तो आपने 100% दिया. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. फिर भी नहीं चला, कोई बात नहीं. कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं होते. ज़रूरी नहीं है वो इंसान मेरे साथ ठीक नहीं चला तो वो आपके साथ ठीक ना हो सकता है वो दूसरों के साथ बहुत अच्छा हो, मेरे साथ ना उसकी चीज़ें उस तरह हों. सो इट्स ओके.
وہ ساتھ اتنا ہی تھا شاید, وہ رسک ساتھ میں اتنا ہی تھا, سو دیٹس فائن. اور آگے کے لیے کرائٹیریا ہے ذہن میں کہ اب کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ایک دفعہ تو کہتے ہیں نا وہ سانپ کا کٹا پھر رسی سے بھی ڈرتا ہے, رسی سے بھی بھاگتا ہے. لیکن میں ایک بات, تو رسی تو آئے گی, رسی تو آئے گی, تو اب کب تک سانپ کو مطلب آپ کا سوری یار مردوں کا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے پتا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور لفظوں کو پکڑنے کی بات ہوتی ہے, انٹینشن کی بات ہوتی ہے. لیکن میری امی سے پوچھے تو ان کا بس چلے نا, وہ باہر نکل کے بولے کون سا لڑکا مل رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑا دوں. میری امی کو لگتا ہے بس شادی ہو جائے. مجھے کہہ رہی ہے, اچھا امی کہتی ہے صبح شام بیٹا کر لو, ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, کمپینین چاہیے ہوتا ہے. امی سے زیادہ نا جو آتے ہیں نا لوگ ملے, اس کی شادی نہیں ہو رہی, امی اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کی شادی, ارے یار اور بھی ہو رہا ہے زندگی میں چیزیں. اچھا مجھے شادی سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اوبویسلی پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں, کبھی بھی آپ نیچر کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. یو آر ویلدی, یو آر ہیلدی, یو آر رچ, یو آر ناٹ. دو پرندے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک پرندہ چاہیے. دیکھیں یہ ہے, لیکن یار مسئلہ ہے کہ آج کل معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں. ابھی جب دو پرندے ہوتے ہیں ایک پرندہ گڑبڑ کر دیتا ہے, کبھی لڑکی کبھی لڑکا, ویسے لڑکے زیادہ کرتے ہیں. اینجلینا جولی میری بڑی فیوریٹ ہے, وہ سب کو ہی پسند ہے, بڑی پیاری. ان کا ایک کوٹ میں نے پڑھا, بڑے لوگوں نے وہ کاپی کیا. عدنان آپ اس سے ایگری کریں گے شاید. انہوں نے کہا کوئی انسان کبھی سنگل ہونے سے نہیں مرا, لوگ غلط ریلیشن میں ہونے سے مر جاتے ہیں. مار دیا لڑکی تم نے, آج مار دیا. وہ کوٹ میں نے اس کا پڑھا. اینجلینا جولی کی سالٹ مووی میں نے دیکھی تھی, لیکن سالٹ میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مجھے اس میں آیا. کیا بات کی کہ لوگ ہاں تنہائی سے نہیں مریں گے, شاید غلط رویے سے مر جائیں گے. غلط ریلیشن شپ میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ سنگل رہ لیا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ نا اب میں ایک چیز کو یہاں پہ, یہ جلد بازی میں غلطی ہوتی ہے. جلد بازی میں ہمیشہ, جلد بازی شیطان کا کام ہے. لیکن میں بتاؤں ٹاکسیسٹی جو بڑھ گئی ہے نا, دیکھیں عدنان پھر وہی بات کہوں گی, محبت میں پوزیسونیس از ناٹ اے بیڈ تھنگ, اور مرد تو ہوتا ہی پوزیسو ہے. کیوں؟ کیونکہ مرد کے لیے غیرت ہے. دیکھیں اس کی بیوی, اس کے لیے غیرت ہے, اچھی بات ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کا کام ہے, ہم اس چیز سے, لیکن اس غیرت میں اس کا گلا مت گھونٹ دو, اس کا سانس مت گھونٹ دو. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے پاس ہو کے نہ رہے آپ کے پاس. نا تو بات یہ ہے کہ اتنا کریں جتنی چیزیں جسٹیفائڈ ہیں. دیکھیں میں تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے, اب میں بولوں مجھے پسند نہیں, پھر لڑکیاں بھی کرتی ہیں, مجھے پسند نہیں ہے تم یہ نہیں کرو گے. بھائی کیوں نہیں کرو گے؟ وہ ایک لڑکا ہے, وہ دوستوں میں بھی جائے گا, اس کو اسپیس چاہیے, اچھا ہے باہر گھوم کے آئے, آپ زیادہ اچھی لگیں گی اسے. نہیں ویسے وہ لوگ بیچاری یہ نہیں مانگتے, کہتے باہر جب جاؤ تو لڑکیوں سے نہ ملنا, لڑکوں سے ملو. اچھا کیوں نہ ملنا؟ دیکھیں عدنان میری بات, وہ کہتے ہیں کہ سائنسی ایشوز ہیں, یہ جا کے لڑکیوں سے ملتے ہیں, پھر یہ پھر بھاوناؤں بھیج جاتے ہیں. نہ میں آج میں لڑکیوں کا پرسیپشن چینج کرتی ہوں. آج میں لڑکیوں کو ایک بات بتاتا ہوں. کریں چلیں, آپ لڑکیوں کے خلاف کھڑی ہو, میں لڑکیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب آپ لڑکیوں کی بات کریں, میں لڑکیوں کے فیور میں بات کروں. اچھا ٹھیک ہے, یہ اچھا رہے گا. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. یار یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے, لڑکی لڑکے کی فیور میں کھڑی ہوگی اور لڑکا لڑکی کے فیور میں کھڑا ہوگی. نہیں میں بیلنس ریلیشن کی نا کچھ ٹپس بتانا چاہ رہی ہوں, کچھ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے. آپ کے تجربے سے ہم سیکھیں گے. انہوں نے کون سے جھنڈے گاڑے, لیکن میں صحیح بتا رہی ہوں. دیکھیں آپ فیلئر سے ہی سیکھتے ہیں. یہ اچھا تھا, خود ہی کہہ رہی ہے کہ میں نے کون جھنڈے گاڑ لیے. وہ کہیں گے نا لوگ, نہیں لیکن ایسے بندے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے. میں ایک بات بتاتی ہوں, کبھی بھی نا آپ پانی کا راستہ روک سکتے ہیں. نہیں پانی تو خود اپنا راستہ بناتا ہے. مرد اور پانی ایک جیسے ہوتے ہیں, خود ہی راستہ بناتے ہیں, جگہ تو راستہ بنا دیتے ہیں. تو میں ایک ریلیشن شپ کی ٹپ بتانا چاہوں گی. یہ آپ دیکھیے گا عدنان, یہ ہیومن نیچر ہے. جی آپ مجھے بولیں گے نا ردا یہ کام مت کرو, میں آپ کی ریسپیکٹ میں رک جاؤں, پر میرے من میں آئے گا یار اس کام میں کیا تھا, مجھے انہوں نے کیوں روکا, وہ غلط کام ہے اس لیے روکا. نہیں ابھی بتاتا ہوں. ابھی یہ آپ نے جو بات کی اس کے خلاف میں اگینسٹ جا رہا ہوں. بھائی آپ ابھی آپ کو غلط کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ بولوں یہ مت کرو, تم بولو کیوں نہ کروں. اب تم یہ بول رہی ہو کہ اس کو مت روکو, تو وہ مرنے جا رہے ہیں تو روکیں گے نا. اب ایک لڑکی لڑکے کو روک رہی ہے تو اس لڑکی سے بات مت کرو, یہ اس کی انٹینشن ٹھیک. لڑکا بول رہا ہے تو مجھے اتنا روکو کہ میں کروں گا, تو اس کو روکنا ہے. اچھا بات سنیں, روکنے سے بھی نہ رکے, آپ کا ریلیشن خراب ہو تو چلنے دیں اس کو, چلنے دیں اس کے معاملے کو. سی اف یو آر انڈر ون روف نا, تو ہوتا کیا ہے, وہ ریلیشن آپ کو چلانا ہے. اب وہ کیسے چلانا ہے, پہلے آپ اس کو پیار سے روکیں. اچھا پہلے تو روکنے کی ضرورت, دیکھیں میری بات سنیں, وہ کب جائے گا جب آپ گھر میں کوئی چیز کمی ہوگی. میں صحیح بتا رہی ہوں, مطلب عورتوں کی کمی کی وجہ سے مرد باہر جاتے ہیں. میری بات سنیں. اچھا میری بات سنیں, اگر میں شوٹ پہ آئی ہوں, جی ڈریس کا بھی خیال, نیل کلر کا بھی خیال, جو ہر چیز کا خیال ہے نا, کام پہ آئی ہوں, پتہ ہے جی آن ایئر جانا ہے, شوہر کے بھی لیے بھی کر لو یار. آپ کیا کرتے ہو, وہ گھر آ رہا ہے, آپ کو دھیان, ٹھیک ہے آپ یار وہ بیچاری بچے سنبھالے, ان کے لیے پیاری بن کے روز میک اپ کر کے بیٹھ جائے. نو میک اپ کرنے میں 10 منٹ لگتا ہے. خالی میک اپ نہیں چاہیے ان کو تو میک اپ کے بعد وہ کہتے ہیں رومانٹک والا گرل فرینڈ والا مال بناؤ. کیوں نہ بناؤ یار, وہ بچے سنبھالنے اس کی بیچاری کی رسپانسبلٹیز ہیں. گھر کی لائٹ گئی ہوئی ہے, ٹینکی پانی کا ٹینکر نہیں آیا ہوا, اس کو بیچاری کو دیکھنا ہے. یہ سب کچھ اپنی گرومنگ میں ہی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے.
پہلی بات آپ کسی کے لیے گروم نہ ہو, اپنے لیے گروم ہو. سب سے پہلے جو انسان اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا اس سے کوئی پیار نہیں کرتا. سب سے پہلے دیکھیں جو چیز گروم میں, صفائی میں, ہائیجین میں, اور آپ پیاری پنے میں ذرا فرق ہے نا. آپ کہتی روز شام کو شروع ہو جاؤ, ہائیجین تو بیسک ہے نا, وہ تو کرنا چاہیے, بیسک. لیکن جو آپ بتا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے میرے پاس اتنا ٹائم کیسے مینج کروں, کیوں نہیں مینج ہو سکتا بچے. اچھا ایک منٹ, ہمارے پانی کا ٹینکر نہیں آیا, چوکیدار نے باہر سے مالی نے آج وہ نہیں کاٹے. پلان بی فار ایوری. یو شوڈ پلان تھنگس. میں آج بھی اپنا شوٹ کا بیگ رات میں بناتی ہوں جیسے اسکول کا بیگ بنایا کرتی تھی. وہ ٹائم ٹیبل ہوتا تھا نا کہ جی میتھس کی بک رکھنی ہے, انگلش کی نکالنی ہے. تو آپ چیزوں کو دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گھڑی کی سوئیوں پہ ہو جائیں, آپ ہو بھی سکتے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے میں تو گھڑی کی سوئیوں پہ چلتا ہوں میں خود, کیونکہ وہ ہو جاتا ہے نا. رات 12 بجے سو جاتا ہوں, طوفان ہے, آندھی ہے. اچھا دیٹس ویری گڈ. اچھا, اور صبح پھر ارلی رائزر ہو گیا obviously. دیکھیں نا دیٹس the lifestyle you are maintaining, وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا. اچھا دیکھیں, بہت لڑکیوں کے لیے چھوٹی سی ٹپ ہے بھائی. پہلی بات یہ, میری ماں نے ایک بات کہی, ہمیشہ میں آپ کو یہ بات کہوں, میری ماں انتہائی خوبصورت, بہت اچھی پرسنالٹی آج بھی. انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا بیٹا شادی ہو, شوہر ہو, کبھی نہیں بولو اس کو نہ دیکھو. کیوں, تم میں کوئی کمی ہے؟ اپنے آپ کو ایسا رکھو کہ وہ کہے جو میرے پاس ہے وہ بیسٹ ہے. دیکھیے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ ہر لڑکی کہتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں, عورت کو اللہ نے بنایا ہی خوبصورت ہے, لیکن اپنی ورتھ کو سمجھو, اپنے آپ کو کیری ویسے کرو. اپنی ریلیشن میں وہ ڈسٹینس, وہ گیپ آنے ہی مت دو کہ اس کو وہ اس کی نظر ہی نہ ہٹے آپ پہ سے. ایسے بن کے رہو. اس کو گھر میں مرد کو کیا چاہیے؟ اچھا آپ بتائیں کیا چاہیے؟ آل ہی وانٹس از پیس. آپ کیا کرتے ہو؟ منہ بنایا گیا اس کا پیس, وہ بیچارہ باہر بھی لڑے, باہر بھی لوگوں کی باتیں سنے, گھر میں آ کے اس کو بیوی بھی صحیح نہ ملے. دیتی ہیں, تیار بھی ہوتی ہیں, پیاری بھی لگتی ہیں. اتنی پیاری پیاری حسین لڑکیوں کے ہسبینڈ فارغ لڑکیوں کے بعد لائنیں مار رہے ہیں. یار ایسے تو ایشوریہ رائے کو بھی شاید وفا نہ ملی ہو, اس سے حسین کون ہے؟ میرے تو وہ بچپن کا کرش ہے. آئی لو ہر لائک اینی تھنگ. میں اس کو دیکھتی ہوں, مردوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا. وفا نہیں, دیکھیں یہ میری بات سنیں, جینڈر سے نہیں ہوتی وفا, وفا خون سے ہوتی ہے. عورت بھی بے وفا ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں, پرسنٹیج تو مردوں کی زیادہ ہے. 90% مرد, 90% مرد. آپ پرسنٹیج چیک کر لیں. پرسنٹیج بری ہیں, برا کوئی بھی نہیں. نہیں, عورتیں بے وفا زیادہ ہیں مجھے لگتا ہے آج کل. آئی ایم سوری ٹو سے. دیکھیں میری بات سنیں, جب ایک مرد آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے نا, وہ فلی ٹرسٹ کرتا ہے, یا تو وہ نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ اس کی وائف ہیں, مطلب آپ کوئی, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ خواتین زیادہ بے, مجھے لگتا ہے 90% مرد بے وفا ہیں, 10% خواتین ہو سکتی ہیں. کہیں یہ 20 سال پہلے خواتین بہت نہیں, ادان اب ایسا نہیں ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ, آئی ایم جسٹ سیئنگ. میں دیکھیں, ہم جینڈر کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا. ہم جینڈر کو کرٹیسائز کر کے کیا کریں گے؟ میں ایک لڑکی ہوں, آپ ایک لڑکے ہیں. obviously ہر انسان چاہتا ہے اس کی لائف اچھی, بٹ the thing is آج کی لڑکیاں زیادہ بے وفا ہیں ایز کمپیئر ٹو مرد. اچھا بے وفائی نہیں سمجھتی نا وہ, میری بات سنیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ کیا سمجھتی ہیں, وہ ان کا انٹینشن ہی نہیں ہوتا. ان کو لگتا ہے, دیکھیں جب تک آپ نکاح فائڈ نہیں ہے نا تب تک پھر بھی چیزیں, میں بڑی ایک لبرل ایک بات بتاتی ہوں, جب تک آپ نکاح فائڈ نہیں ہے نا چیزیں پھر بھی ٹھیک ہیں. کہ اگر بات کریں ٹھیک ہے, اسلام سے نہیں بات کری, میں ویسے بات کری. ویسے تو نامحرم بھی آپ کی آواز نہ سنیں, دیکھیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا, پلیز اس پہ نہ جائیے گا. بٹ دس تھنگ از کہ جب آپ نکاح فائڈ ہو گئے نا, پھر آپ کو نظر اٹھانے سے پہلے بھی سوچتے ہیں میرے شوہر کو نہ برا لگ جائے. تو کیا کرتی ہیں ایسا جو بے وفا ہو جاتی ہیں؟ موبائل پہ لگی ہوئی ہیں, کسی سے بات کر لی, کسی کو کامنٹ کا جواب. بھائی دیکھیں پہلی بات یہ, کچھ ہسبینڈس بہت لبرل ہیں, ٹھیک ہے, میڈیا کی بھی لڑکیوں کے ہسبینڈز ہیں, وہ ساتھ شوز پہ جا رہے چیز. اگر تو اس کو پرابلم نہیں ہے تو اٹس فائن, لیکن اگر اس کو پرابلم ہے تو نہیں کرو یار. مطلب اپنا گھر کیسے چلاؤ گے؟ لیکن بے وفا تو نہیں ہوں گی نا اس سے. نہیں, وہ چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہیں یار؟ تو لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس بند کی انٹینشن کیا, وہ رک جاتی ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے. بعض دفعہ نہیں پتا چلتی نا, بات کہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن یار رضا, میں اس بات کو آج بھی نہیں مانتا کہ عورتیں زیادہ بے وفا ہیں. مجھے لگتا ہے مرد بے وفا زیادہ ہیں. میں اس دور کی بات کر رہی ہوں, اس دور میں مرد زیادہ بے وفا ہیں. اچھا ہاں یار, می بی. اچھا مجھے ایک بات ہے, اگر آپ کو اللہ نے ایک فار ایگزامپل دیکھیں, پہلے تو آپ کو وہ لوگ نہیں ملتے جن سے آپ کا مائنڈ میچ کرے. یہ ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ ڈفرینٹ ہے, پارٹنر کا مائنڈ ڈفرینٹ ہے 70%. لیکن اگر آپ کو کوئی میچ میکر صحیح مل گیا نا یار, پھر آپ کا کام ہے آپ اس کو خوش رکھیں. فار ایگزامپل وہ اشارتاً کہہ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, یا ایسے نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ نا لوگ بڑا سنبھال کے بات کر رہے ہوتے ہیں, لپیٹ کے. عورتوں کو نا ایسے نہیں کرنا چاہیے یار, سمجھ لو نا وہ آپ کو میسج دے رہا ہے اتنا. مطلب آپ ویسے شوٹ پہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, آفس میں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے, باس کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, شوہر کی بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا اس کا میں آپ کو ایڈوانٹیج بھی بتا دوں. دوسرے والے پوائنٹ پہ آتے ہیں. آپ نے کہا پیاری بھی ہیں لڑکیاں, پڑھی لکھی بھی ہے, سب کچھ ہے, سگڑ بھی ہیں, گھر بھی, پھر بھی وفا جب نہیں ملتی نا, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں 100% دیا تھا. وہ جو گلٹ وہ لے کے جائے گا نا, یا تو وہ صحیح ہو جائے گا یا وہ گلٹ کے ساتھ مر جائے گا. آپ پھر بھی سیف ہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف اس ریلیشن میں نہیں, ان ایوری ریلیشن جب آپ نے دیکھیں, آپ کو اپنی غلطیاں پتہ ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے میں آپ کے ساتھ کچھ غلط کروں نا,
4 کے سامنے کھڑے ہو کے میں بلیم گیم کر دوں بہت آسان ہے. آپ ظرف میں چپ تو ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ رضا نے میرے ساتھ اللہ نہ کرے غلط کیا, میرے اوپر ہی اس نے الزام لگا دیا, چلو اللہ کو تو پتا ہے نا, وہ گلٹ کہاں جائے گا؟ کہیں تو کبھی 10 سال بعد 20 سال بعد تو فیل ہوگا یار. یہ جو جتنی باتیں آپ کریں کہیں نہ کہیں کڑوا سچ بھی ہے. کڑوا سچ ہے, بالکل ہے, اور بہت سارے لوگ اس کڑوے سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن جب ہم پہلے شاید ہم بھی شروع سے کوئی اتنا میچور نہیں ہوتا, لیکن جب ہم کر لیتے ہیں آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے. میں نے ایک بات سیکھی, میں بتاؤں عدنان, میں لوگوں کو دیکھتی ہوں ابھی جیسے رمضان میں بھی ٹریفک پہ لڑ رہے ہیں, اچھا ویسے نہیں لڑیں گے اتنا یار, روزہ رکھ کے آپ لڑ رہے ہیں احسان کیا نہیں, روزہ اپنے فاقہ. اچھا روزہ بھی تقریباً فاقہ ہوتا ہے, گھر پہ جا کے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں, موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاؤس کی ریچولس کو تو آپ ایٹ لیسٹ پورا کریں نا, ورنہ چلو وہ بھی خیر اپنا ذاتی مسئلہ ہے. پر میں نے ایک چیز دیکھی جی, جب سے میں نے لوگوں کو ہائپر ہو کے ریئیکٹ کرنا چھوڑا, میری اپنی زندگی آسان ہو گئی. بلڈ پریشر نہیں بڑھتا, سر میں درد نہیں ہوتا. مطلب لوگ تو ہیں ہی آپ کو تنگ کرنے کے لیے, آپ خود تو اپنے آپ کو تنگ نہ کریں نا. لوگ تو اپنی انرجی کیوں ڈرین کر رہے ہیں کسی ایسے بیوقوف شخص اور شخصیت کے ساتھ جو آپ کو پینے کے لیے آیا ہوا ہے. بالکل. پھر میں نے کچھ اپنے سینئرس کو دیکھا کہ وہ بہت بڑے بڑے نام, جب وہ ریہرسل کرتے ہیں نا عدنان, وہ بالکل نارمل ریہرسل کر رہے ہیں, نارمل آواز میں, کوئی انرجی نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں یار دل میں سوچ رہے ہیں سیٹ پہ کیا کریں, جب وہ سیٹ پہ ہے وہ اڑا کے رکھ دے. پھر میں نے ایک سینئر سے پوچھا, انہوں نے کہا بیٹا انرجی کیوں ویسٹ کرنی ہے, آپ سیٹ پہ بیٹھے ہو, آپ خاموش کام بیٹھو, آپ کی جو انرجی ہے آپ کیمرے کے آگے دکھاؤ. اوئے ہوئے کیا بات ہے یار, اپنے کام میں اپنی انرجی ویسٹ کرو تاکہ اس سے آپ کو پروفٹ اور آپ کی زندگی میں کچھ فیم آئے, کچھ آپ کو نالج آئے, کچھ آسانی ہو, کچھ آپ گروتھ ہو. ہم کرتے کیا ہیں, ہم اپنی راستے میں انرجی ڈرین کرتے ہیں, آفس آتے ہیں تب تک ہمارا کام تمام ہو چکا ہے. لوگوں سے لڑ رہے ہیں, فون پہ لڑ رہے ہیں, ہائپر ہو رہے ہیں, اور خامخواہ اس سے لڑ رہے ہیں, بینک والے سے کال ہے اس سے لڑنے لگے. اس کی غلطی نہیں ہے بیچارے کی کوئی, وہ اپنی جاب کر رہا ہے. پولیس والے سے راستے میں لڑ رہے ہیں, اسے روک لیا, سیکورٹی والے سے لڑ رہے ہیں, سیکورٹی سے لڑ رہے ہیں, تم نے روکا کیسے, کی سیکورٹی کے لیے تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے میرے لیے, ہاں بتاؤ, تم نے سلام کیوں نہیں کیا, تم نے مجھے سلام دیکھ کیوں نہیں رہے, ہاں تم نے مجھے پہچانا کیوں نہیں, یہ بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ہماری سب کی انسیکیورٹیز ہماری انرجیز ڈرین کر رہی ہیں, اور وہ ایونچولی ہوتا کیا ہے, بربادی کی طرف ہی لے کے جاتی ہے ہمیں. ٹرو از دیٹ. بالکل سمجھنا پڑے گا کہ کیا بہتر ہے ہمارے اپنے لیے, دوسروں کی تو چھوڑ ہی دینا, ہم اپنی پہلے کر لیں بیٹرمنٹ, وہ پھر اسی سے صحیح ہو جائے, انڈیویجولی صحیح ہو جائے گا. انڈیویجولی صحیح ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. نیتوں کا فقدان ہے, اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل رضا, تھینک یو سو مچ, آپ سے بہت ساری میں باتیں نکالی, میں نے پورا ٹائم لیا آپ سے, لیکن بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ بات کرنے میں, سمجھنے میں, اور آپ کی بہت ساری ایسی تھاٹس ہیں جو مجھے پتہ ہے آپ صحیح ہیں, اور میں چاہتا تھا کہ وہ تھاٹس آپ شیئر کریں, اور تھوڑا کڑوا ہے لیکن سب اندر جانتے ہیں, بول صحیح رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا. السلام علیکم.